السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع بہت ہی اہم موضوع پر تھا، اور اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی حدیث پر پورا خطبہ تھا. اور جیسے کہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع کلم عطا فرمایا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو کہ الفاظ تو بہت کم ہیں لیکن معنی ان میں بہت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث پر پورا خطبہ تھا، جو حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. عجیب سے مراد حیرت انگیز ہے، تعجب کرنے والی چیز ہے. مومن کا معاملہ عجبا لامر المؤمن ان الامر کلہ خیر، اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر پر ہی ہے. یعنی جس اینگل سے بھی، جس طرح سے بھی اس کا معاملہ چلتا ہے، اس کے معاملے میں خیر ہی ہے، بھلائی ہی ہے. اور خیر کس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا اسی حدیث میں کہ اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر کیسے ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن کو کبھی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اللہ رب العزت کا، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یہ معاملہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، صبر تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے، اس میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا یہ صرف مومن کے لیے ہے. یعنی یہ معاملہ صرف ایک مومن کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایمان بھی ہے، اور یہ دو تعجب خیز صفتیں بھی اس میں ہیں کہ اس کا معاملہ ہر حال میں خیر کا ہوتا ہے. اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، برائی پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. تو اس دونوں معاملے میں اسے خیر و بھلائی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کی نسبت کی جائے گی، یعنی تو دنیا و آخرت ہر چیز کی خیر ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں خیر اگر گھومے تو عام طور پر دنیاوی چیزیں زیادہ آتی ہیں، مال دولت یا ایسی چیزیں. لیکن اللہ رب العزت جو خیر کا وعدہ کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں تمام چیزوں میں خیر و بھلائی کی. تو یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، چھوٹی سی حدیث ہیں. آدمی چاہے تو 1-2 منٹ میں حدیث کو یاد بھی کر لیں اور اس پر عمل کرے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی دنیا بھی آسان ہوگی، اس کی آخرت بھی آسان ہوگی، کیونکہ اس کا معاملہ پورا مکمل طور پہ خیر رہے گا. اچھائی میں بھی وہ خوش رہے گا، برائی میں بھی وہ خوش رہے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے ہے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ صفات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اس لیے خطبے میں یہ بتایا گیا کہ یہ رکائز ایمانیہ، یعنی ایمان کے جو خزانے ہیں، ایمان کے جو فوائد ہیں، ان میں سے ایک بہت قیمتی فائدہ مومن کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ ہمیشہ خیر کا ہی معاملہ ہوتا ہے. کبھی بھی وہ نقصان میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ مومن ہے، اللہ رب العزت نے اسے ایمان عطا فرمائے ہیں اور یہ صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایمان کے اوپر محنت کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک فائدہ مومن کا بتایا گیا ہے جس سے اس کی دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے. اور خود میں بتایا گیا کہ ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر ایسی باتوں پر یقین ہونے کے لیے اس کے اوپر سب سے پہلے اس کی توحید، اپنے رب کو ماننا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے وجود کو یقین رکھنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے. پھر اپنی رب کی قدرت، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. برائی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو پہنچتی ہے، اچھائی جو پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی حکمت پر ایمان ہونا کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہی ہو رہی ہیں.
حکمت سے مراد اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اچھائی میں بھی انسان کے لیے بہتری ہے، اور جو نقصان پہنچتا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس میں بھی اپنے مومن بندے کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو ان چیزوں پر اگر کسی شخص کا ایمان ہو، وہ مومن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پورا معاملہ خیر پر ہی ہے، اس کو ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے، یہ انسان نقصان میں نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث کے دو حصے ہیں، جس طرح آپ نے سنے کہ پہلا سرا، یعنی جب کوئی اچھائی پہنچے، کوئی اللہ اور عزت کی طرف سے نعمت آئے تو اس پہ وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور شکر گزار اللہ اور عزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اچھائی صرف اور صرف اللہ اور عزت کی نعمت سے آتی ہے، اللہ اور عزت کے رحم، اللہ اور عزت کے فضل سے، کرم سے اللہ اور عزت کی طرف سے رحمت آتی ہے، انسان کی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، یہاں پہ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کا فوراً شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے جن کی وجہ سے یہ چیز اس کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے، قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہوئی، ہم اس چیز کے حقدار ہی تھے، ہم نے اتنی محنت کی، اس لیے ہمیں، اور اللہ اور عزت کا شکر بالکل ان کے زبان پر یا ان کے دل پر اس چیز کا اثر بھی نہیں گزرتا۔ تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، اللہ اور عزت کو اپنے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ جس طرح یہ بات اللہ اور عزت نے ہمیں بتائی بھی ہے کہ نعمتیں اللہ اور عزت کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ اور عزت نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی انعام تم پر اللہ اور عزت نے کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور انسان گنتا جائے اللہ اور عزت کی نعمتیں، وہ شمار نہیں کر سکتا، جس طرح خود اللہ اور عزت نے فرمایا کہ میری نعمت شکر اگر شمار کرنا شروع کرو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ اور عزت نے فرمایا کہ کوئی بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جو آپ پر انعام کر رہا ہے، شکر گزاری کا حقدار بھی وہ ہے، انسان خود نہیں، اپنی قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا شکر گزار اس کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک حدیث بتائی گئی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو مرتے وقت یہی وصیت کی تھی۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ کا آخری وقت لگ رہا ہے، یعنی ایسی بیماری ہے، مرض الموت ہے، آپ مجھے وصیت کیجئے، تو اس وقت باپ نے دنیاوی چیزوں کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت نہیں کی، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ اتنی فائدے دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس چیز کے بارے میں وصیت کی جو اپنے بیٹے کو دنیا و آخرت دونوں میں ہمیشہ فائدہ دے۔ انہوں نے فرمایا یا بنیا انک لن تطعم الایمان ولن تبلغ حقیقت العلم باللہ حتی تؤمن بالقدر کلی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اس وقت تک تم اصل ایمان کو نہیں چکھ سکتے ہو، اور ایمان کی جو حقیقت ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی تقدیر پر مکمل طور پر ایمان نہیں لے کے آؤ۔ تو بیٹے نے سوال کیا، اے میرے والد، میں کیسے تقدیر پر پوری طور پر ایمان لا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا تعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ تم یہ بات اپنی ذہن نشین کر لو، اس کو اپنے ایمان کا جو یہ بہت اہم جز ہے، اس کو مان لو کہ جو چیز تم کو پہنچ گئی وہ تم سے چوک نہیں سکتی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں، تقدیر میں جو چیز لکھ دی تھی وہ تمہیں پہنچ کے ہی رہے گی، اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور جو چیز تمہیں نہیں ملی، بھلے کتنی بھی کوشش کی نہیں ملی، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی تو وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ ایمان کا بہت اہم جز ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، چاہے وہ میری سوچ کے مطابق وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یعنی اگر میری سوچ کے مطابق اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اللہ اور عزت کی طرف سے ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، مجھے یہ مل کے ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان پچھلی حدیث کی طرف ہی جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہے، مجھے ملا ہی ہے۔ اگر یہ چیز مجھے خوش کرتی ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر یہ مجھے چیز تکلیف دے رہی ہے، نقصان دہ ہے، تب بھی میری قسمت میں لکھا تھا اللہ اور عزت کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ میرے لیے ہے، تو دونوں معاملوں میں انسان خیر پہ رہے گا۔ تو یہ ایمان کا جز اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جان لے جو اللہ نے اس کی
مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کے رہے گا، اور جو اس کے مقدر میں نہیں لکھا چاہے جتنی کوشش کر لے، دنیا کی جتنی طاقت لگا لے، وہ چیز اسے ہرگز نہیں مل سکتی۔ اور اس لیے یہ ایمان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، حبب الینا الایمان، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو ہمارے دل میں مزین کر دیں، یعنی ایمان سے تعلق جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، وہ ہمیں پیارے لگیں، اچھے لگیں، اور ہم ایمان کے مطابق عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور آپ خود دیکھیں یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن لوگ اس کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے کتنی پریشانی، کتنی بیماریاں ان کو آتی ہیں، کیونکہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو عام طور پہ تکبر انسان میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی برائی ان کو پہنچتی ہے تو صبر تو دور کی بات، جزا فضا کرنا، رونا، چیخنا، چلانا ہر مصیبت پہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے، اور ایمان ان کے دل میں مزین نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھائی ہے، یہ دعا ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمیں ایمان سے محبت پیدا کر دیں، ایمان ہمارے دلوں میں محبوب ہو جائے، وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان ہمارے دلوں میں مزین ہو جائے۔ ہمیں ایمان کے اعمال بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی مثال بھی بیان کی ہے جو کہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی مثال دی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر کیا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب لوگ جائیں گے تمام انبیاء کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اسی صفت سے انہیں واسطہ دیں گے، کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عبدن شکورا کہا ہے، شکر گزار بندہ کہا ہے، تو آپ ہمارے سفارش کیجیے۔ یعنی یہ صفت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جو اپنے جب پیارے نبی نوح علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ انہ کان عبدا شکورا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، شاکرا لانعمی، اللہ رب العزت نے انہیں جو نعمتیں دی تھی، جو بھی ان کے اوپر انعام کیا، وہ بہت زیادہ اس کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بلقیس کا عرش تخت کون میرے پاس لے کے آئے گا، اور جب وہ ان کے سامنے آ گیا، فوراً آ گیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت جو تم نے مجھ پر عطا کی ہے اس کا میں شکر ادا کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وادخلنی فی، اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں نیک اعمال بھی کروں۔ تو ان تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے یہ صفت ظاہر کی ہے کہ یہ تمام اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہت ہے، آپ بلکہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں مجھ پر ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مقام ہوتے تھے کہ آپ رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے اور اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، سوجنے کی وجہ سے ورم بھی آپ کے پاؤں میں ہو جاتا، تو آپ سے صحابہ سوال کرتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ سے کبھی سوال کرتی، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دی ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ یہی جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو کتنی بڑی صفت ہے شکر گزاری کی، اور اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا بھی ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے شکر کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہر نماز کے بعد مشروع ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد یا فرض نماز کے آخر میں یہ دعا کیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مشہور دعا ہے، اس میں شکر کا لفظ بھی آتا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے پر، یعنی تجھے کثرت سے یاد کرنے پر، چاہے زبان سے ہو، چاہے اپنے ہاتھ پاؤں سے
ہو، اپنے دل سے ہو، ذکر ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اعلیٰ ذکری کا و شکری کا، تیرا شکر ادا کرنے پر۔ اور شکر بھی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان الحمدللہ بولے، بلکہ دل میں بھی اس چیز کا عقیدہ ہو، اپنے اعمال سے بھی اللہ عزت کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا فرمانبردار ہو جائے۔ صرف کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بول دینا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بے شک یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرے کہ یہی شکر ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ کا شکر جو حق ہے شکر ادا کرنے کا، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنی قوت کے مطابق پوری کوشش کرے، اور صرف کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں، باقی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ اور عزت کا شکر ادا کرے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اللہ اور عزت کا شکر گزار ہو، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، جس طرح یہ دعا ہے اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، و شکرک، اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور بہت ہی اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد عطا فرما۔ اور اس کے دو بہت بڑے فائدے شکر ادا کرنے کے، کیونکہ انسان عام طور پہ یہی سوچتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، معاملے سب خراب ہو گئے، سب کچھ اوپر نیچے ہو گیا، سب کچھ خراب ہو گیا، بزنس بھی خراب ہو گیا، یہ چیز عام طور پہ لوگوں کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ کسی نے کہیں پہ کچھ کروایا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے کہ اس سے پہلے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسے تھا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں کیا ان کے اوپر ہمارا عمل تھا یا نہیں تھا، جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی تھی کیا ان کا شکر ادا ہم کر رہے تھے، کیا ان کا شکر ادا ہم کیا فوراً دوسروں کو ملامت کرنا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اپنا جائزہ نہیں لیتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو آپ کو نعمتیں اگر اپنے اوپر برقرار رکھنی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے، تو اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمت انسان سے چھین سکتی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، اپنی کسی بھی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مزید زیادہ بڑھانے کے لیے یہ قاعدہ ہمیں قرآن مجید نے بتایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ مزید عطا فرماؤں گا، اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو آپ کو اگر کوئی نعمتیں اللہ اور عزت نے دی اور وہ چھن جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس آیت پہ غور کریں، کیا اللہ اور عزت کا شکر ہم نے ادا کیا؟ اگر کیا ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر چھین گئی تو اس آیت کے اگلے حصے پہ آدمی غور کریں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، وہ نعمت بھی چھین سکتی ہے اور بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر انسان شکر ادا کرتا ہے تو دو عظیم الشان فائدے اس کو آتے ہیں، وہ نعمت بھی اس کے پاس باقی رہے گی اور اللہ رب العزت اس میں اور زیادہ اضافہ اور زیادہ برکت بھی اس میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور اگر کوئی نعمت کبھی چھن جاتی ہے تو اس پر آدمی مایوس نہ ہو، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اگر واقعی میں دیکھتا ہے کہ مجھ میں کوئی غلطی ہے تو دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، دوبارہ توبہ کرے، اللہ رب العزت اسے پہلے سے بہتر دینے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ اسی طرح حدیث کا دوسرا حصہ تھا وہ تکلیف پر تھا، یعنی شکر پر بھی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر، کیونکہ بہت ہی بہترین صفتیں ہیں کہ آدمی شکر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، شکر گزار بندے بھی اللہ اور عزت کو بہت محبوب ہیں اور صبر کرنے والے بھی اللہ اور عزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے اوپر مصیبتیں نہ آتی ہوں، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے، احادیث میں بھی یہ ہے کہ تکلیف انسان پر لازم آئے گی، چاہے دنیا کا سب سے بہترین انسان بھی ہو، انبیاء پر بھی تکلیف آئی ہے، ہر شخص پر تکلیف آئی ہے، لیکن تکلیف آنے پر انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس حدیث میں، چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مومن یہ کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مصیبت اللہ نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں میرے لیے ہی خیر ہے، میرے لیے ہی فائدہ ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے بہتر، اور صبر کس طرح ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ تکلیف آنے کے بعد، چیخنا چلانے کے بعد، ایک دو دن کے بعد کہیں کہ ہم ابھی صبر کر رہے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً انسان کو جب صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اصلی صبر اسی وقت ہے، انسان اسی وقت صبر کرے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔
کچھ دیر کے بعد تو ہر شخص کو صبر آ ہی جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، لیکن تکلیف پہنچتے ہی صبر کریں اور اللہ رب العزت کے اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے، اور اس میں میرے لیے ہی کوئی بہتری ہے جسے میں نہیں جانتا، وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تکلیفیں آنا، آزمائش آنا ایک مومن پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لازمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ضرور آزمائے گا، اور آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ تکلیفیں دے کے، مصیبتوں میں ڈال کے، کوئی چیز چھین کے۔ اللہ رب العزت نے بتایا، یہاں پہ بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی چیز کے خوف سے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ انسان اپنے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، اچانک اسے کسی چیز کا خوف دلایا جاتا ہے، وہ اپنے دین سے پھرنے لگتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے اسے نوکری کا خوف ہو، کسی اور چیز کا خوف ہو، ابھی نماز پڑھنے میں ڈگمگانے لگے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہ ثابت قدم رہتا ہے یا پھر اس کا ایمان کمزور ہے اور یہ آزمائش میں ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ یا تو بھوک سے اللہ رب العزت آزمائے گا، جب بھوک آتی ہے کیا اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یا پھر جلد بازی کرتا ہے حرام مال کی طرف، اس سے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یا تو مال کی کمی سے اللہ رب العزت آزماتا ہے، وَالْأَنفُسِ اور جان کی کمی سے، یا تو اولاد کی کبھی وفات ہو جائے یا اور کسی عزیزوں کا اور کوئی رشتہ دار ایسے ہو ان کا انتقال ہو جائے یا اور کسی قسم کا جسمانی نقصان ہو جائے، تو انسان ایسے نقصان ہونے پر کیا فوراً صبر کرتا ہے یا پھر جزا فضا رونے سے کام لیتا ہے، شکایت کرنے سے کام لیتا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یا تو جو مال انسان کے پاس ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے یا اس کے بزنس میں کمی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ مختلف طریقے سے آدمی کو آزمایا جا سکتا ہے، اور عام طور پر جو چیز اسے زیادہ محبوب ہوتی ہے اس میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس کو سہ سکے۔ اللہ اور عزت کسی کے اوپر اتنی تکلیف نہیں ڈالتا جتنی وہ اٹھا نہیں سکے، تو آزمائش اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ اور عزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب ان کے صبر کے بدلے میں دیا جائے گا۔ جس طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ بے شک جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو بلا حساب ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یعنی صبر انہوں نے کیا، تکلیف پر انہوں نے صبر کیا، اور انسان خود دیکھتا ہے کہ تکلیف جس وقت آتی ہے تب بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ تکلیف بھی اسے ہلکی لگنے لگتی ہے، وہ مصیبت بھی ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ تو خاص وہی وقت ہوتا ہے جب شدت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اگر اس وقت صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر و عظیم بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کے لیے اگر آدمی ایک دو آیتیں جو کہ قرآن مجید میں بیان ہیں انہی کو اپنے ذہن میں رکھ لے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے ان آیتوں کو یاد کرے، تو پھر انسان خود ہی سوچے گا کہ صبر کرنا ہی سب سے میرے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ ان آیتوں میں جو اتنی پیاری بات کہی گئی ہے وہ دوسری چیز میں کم ملتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری صفاتیں ہیں، لیکن خاص طور پر صبر کرنے والے کے ساتھ یہ والی صفت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی تائید ہمیشہ ایسے شخص کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر مختلف اقسام کا ہوتا ہے، تکلیفوں پہ صبر کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت پہ صبر کرنا۔ 5 وقت کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں مسجد میں وضو کر کے اور صحیح معنوں میں سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو توفیق دی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت پر صبر کرتا ہے، تو جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو طاقتور ہے غصہ آنے پر سامنے والے کو گرا دے میں اس کے ساتھ ہوں، نہیں۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آیت اور کتنی عظیم الشان آیت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری آیت کہ واللہ یحب الصابرین کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جن میں کچھ خاص صفتیں ہوتی ہیں،
جس طرح یہاں پہ صبر کی صفت ہے، اللہ اور عزت ایسے بندوں سے محبت رکھتا ہے، اور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ اور عزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جبریل کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں تو تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ اور عزت اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ اعلان جو ہے وہ زمین پر اعلان کر دیا جاتا ہے تو زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسی طرح اس کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ اور عزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو کتنی عظیم و شان صفت ہے۔ اس لیے بتایا کہ مومن کا معاملہ پورا کا پورا ہی خیر ہے، اور خیر دنیا و آخرت میں کتنی خیر ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک اس کے لیے محبت ہو چکی ہے، اور اللہ اور عزت جس سے محبت کر لے تو اللہ اور عزت ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اس کو دے، لیکن اللہ اور عزت دیتا ہے اپنی حکمت سے۔ آخرت میں تو بے حساب دے گا، لیکن دنیا میں اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ انسان کو جب اچھائی ملے تو اللہ اور عزت کا شکر ادا کرے، اور ان تمام احادیث کو، آیات کو یاد کرے، انبیاء کی صفت کو یاد کرے، اور جب تکلیف پہنچے تب اس پہ بھی صبر کرے، اور یاد رکھے کہ اللہ اور عزت کی حکمت اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور اس سے لیے یہ چیز ہے۔ اور صبر پہ جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں اس کو یاد کرے، اور خاص طور پر اس صفت کو کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ اور عزت جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ اور عزت ان سے محبت کرتا ہے، اور سب سے ضروری کہ اپنے ایمان کے اوپر کام کرے۔ یعنی حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا عجب لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ یعنی جب ایمان پہ کام کرتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، اللہ اور عزت کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے اندر خود بخود ایمان کے ساتھ آتی رہتی ہیں۔ دوسرے حصے پہ پہلے نہیں جائیں کہ اگر اچھائی آئے تو ہم شکر کریں، اگر برائی آئے تو ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ پہلے حصے کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہے، اور آخر میں بھی آپ نے اسی چیز کو تاکید کر دی کہ یہ صرف مومن کو مل سکتا ہے۔ یعنی عظیم الشان صفت کہ دنیا میں بھی اس کو اطمینان ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے اسے نقصان پہنچے، ٹینشن میں نہیں آتا، پریشانی اس کو نہیں آتی، یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ تو حدیث کے شروع کے اور آخری حصے میں ایمان کی قید ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیچ والی چیز پہ آدمی کوشش کرے گا کہ بھئی اچھائی آئے تو میں اس کے اوپر شکر کروں گا، برائی آئے تو میں اس کے اوپر صبر کروں گا، نہیں، آپ حدیث کے شروع اور آخری والے حصے پہ غور کریں، اپنے ایمان پر کام کریں، ایمان کی جو احادیث ہیں، ایمان کے جو معاملات ہیں ان کو سیکھیں، اللہ اور عزت کے بارے میں علم حاصل کریں، آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے اندر خود آئیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ مومن کی صفت ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اللہ اور عزت سے دعا ہے اللہ اور عزت ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی وجہ سے جتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا آخرت میں وہ تمام فائدے ہمیں بھی حاصل ہو، آمین۔